أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رجب شریف کا مہینہ ہمارے درمیان چل رہا ہے، اور یوں تو ہر سال ہم رجب شریف کے مہینے میں ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے اور معراج شریف کے متعلق بات کیا کرتے ہیں، لیکن رجب شریف کے مہینے کو اسلامی ہسٹری اور تاریخ میں ایک اور حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے. جب 15 ہجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ظاہری کے وفات ظاہری کے 5 سال کے بعد ایک عظیم جنگ مسلمانوں نے عیسائیوں اور رومیوں کے خلاف لڑی. اس وقت خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے. اسے جنگ یرموک کہا جاتا ہے. یہ جنگ رجب کے مہینے میں لڑی گئی تھی. تو آج ذہن یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ اسی جنگ کے متعلق بات کی جائے. اس جنگ کو 2 حیثیتوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. ایک جذبہ جہاد اور غلبہ شوکت اسلام اس تناظر میں، اور دوسرا عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں. اور یہ 2 ایسی خصوصیات اور صفات و عادات ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ جمع ہو جائیں کہ اس کے اندر جذبہ ہو اسلام کے غلبے، اسلامی شان و شوکت کے اظہار کا، اور وہ خوگر ہو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دنیا میں ہر بڑی طاقت سے لڑ جایا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جنگ یرموک جس کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم صحابی ہیں، عظیم سپہ سالار ہیں. آپ کے لشکر میں اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں تھے. مسلمان حمص اور شام کے دیگر علاقے فتح کر کے آ رہے تھے، اور مسلمانوں کے پے در پہ جہادات اور حملوں سے کفار تنگ آ گئے تھے اور انتہائی غصے کی کیفیت میں تھے، اور چاہتے یہ تھے کہ بدلہ لیا جائے. اسی ارادے اور نیت کے ساتھ انہوں نے آس پاس کے سارے عیسائیوں کو، کفار کو جمع کیا کہ مسلمان آئے دن کسی نہ کسی کافر ریاست پر حملہ کرتے ہیں اور اسے فتح کر لیتے ہیں، وہاں اسلامی شان و شوکت کے جھنڈے گاڑ دیا کرتے ہیں، وہاں اسلامی حکومت قائم کر لیتے ہیں. انہیں روکنا ہوگا. یہ عرب جو کل تک کبھی سرزمین حجاز سے باہر نہیں نکلے تھے، اب عجم میں بھی جا رہے ہیں. انہیں روکنا ہوگا. ان کی فتوحات کا سلسلہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اس تناظر میں رومیوں نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا جس میں 10.5 لاکھ سے زیادہ کفار شامل تھے. مگر جس علاقے سے جاتے تھے وہاں سے جوان اکٹھے کر لیتے تھے. مؤرخین نے کہیں 10 لاکھ کا فگر لکھا ہے، کہیں 10.5 لاکھ کا لکھا ہے، اور کہیں اس سے کم زیادہ کے ساتھ 11 لاکھ کی تعداد لکھی ہے.
کہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے تھے، اور مسلمان جو حمص سے لڑ کر، شام وغیرہ کی ریاستوں سے لڑ کر واپس آ رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 40,000 تھی۔ ایک طرف 10.5 لاکھ کا لشکر اور دوسری طرف مسلمان صرف کتنے؟ 40,000۔ صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوس، جو جنگی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہوا کرتے تھے اور آس پاس کے علاقوں میں رہا کرتے تھے، وہ راتوں رات خبر لے کر آئے، اور اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خاص مقام پر تشریف فرما تھے۔ رات کو اطلاع ملی کہ جی اسلامی لشکر پر حملہ ہونے والا ہے، اور کفار اتنی تیزی کے، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان کی تعداد کم و بیش 10.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ آپ رات بھر سو نہ سکے، بے چین ہو گئے، اور فجر کے بعد آپ نے اجلاس بلا لیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے اولاً رائے پیش کی کہ یوں کر لیا جائے کہ وادی قرا یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے، مدینے کے قریب ہے، ہم سب فوری طور پر یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر رکتے ہیں، اور دشمنان اسلام کا وہاں انتظار کرتے ہیں کہ اگر وہ ہم پہ غالب بھی آئیں گے تو حضرت عمر مدینے میں ہیں اور ہمارے دیگر بھائی ہماری حفاظت کے لیے لشکر لے کر آ جائیں گے۔ مگر بعض صحابہ کرام کی رائے یہ طے پائی کہ اگر ہم اس حال میں وادی قرا جائیں گے اور حضرت عمر کو پتہ لگے گا تو ناراض ہوں گے کہ ہم دشمن اسلام سے ڈر کر یہاں تک آ گئے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں ہم ہیں وہیں رکیں، اور وہیں رک کر دشمنان اسلام کا انتظار کریں اور یہی مقابلہ کریں۔ اس اجلاس کے دوران حضرت خالد بن ولید خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت آپ کچھ بولتے نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے اتفاق کر لیا ہے، ورنہ میری رائے کچھ اور تھی، اور جب کسی بات پر مسلمانوں نے اتفاق کر لیا تو اب خالد کا کو زیب نہیں دیتا کہ الگ سے اپنی کو رائے پیش کرے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایک عظیم سپہ سالار ہیں، آپ کی رائے کو ایک الگ حیثیت اور نمایاں مقام حاصل ہے، لہذا آپ کھل کر اپنی تجویز پیش کیجیے، آپ کی تجویز پر غور کیا جائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تب سب نے کہا ہے کہ یہاں ٹھہر کر دشمنان اسلام کا انتظار کیا جائے، اور وہ یہاں پر آئیں تو ان کا مقابلہ کیا جائے۔ فرمایا میری رائے یہ نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں ہم موجود ہیں یہ علاقہ بہت چھوٹا ہے، اور وہ لوگ 10.5 لاکھ کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے ہمارا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا تو ہم درمیان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہمیں اتنا سپیس نہیں ملے گا کہ ہم کھل کر لڑ سکیں۔ لہذا میری رائے یہ کہتی ہے کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر جائیں، کیونکہ اگر یہاں رہیں گے تو دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ہرقل بادشاہ جس نے یہ بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، اس کا بیٹا بھی یہاں قریب میں ہے، جب اسے پتہ لگے گا میرے باپ کا لشکر 10.5 لاکھ کا مجمع لے کر، 10.5 لاکھ کی نفری لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک فوج لے کر آ جائے گا، اور پھر ہم یہاں بھی گھیرے ہوئے ہوں گے اور اسی میں مقابلہ کرنا پڑے گا، اور پھر آس پاس اردن کے علاقے ہیں وہاں پر بھی کفار ہیں، ان کو پتہ لگے گا کہ ہمارے بھائی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ دشمنی میں گھرے ہوئے ہیں، وہ دشمنی میں بھرے ہوئے ہیں، انہیں بھی غصہ آیا ہوا ہے، وہ بھی آ جائیں گے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا فاصلے پر کہیں جائیں جہاں پر ہمیں میدان کھلا مل جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو رائے اچھی لگی، آپ نے پوچھا کہ قریب میں کہاں جائیں، آپ کے علم میں ہے کوئی علاقہ؟ تو میں ہاں میرے علم میں ہے، یہ قریب میں ایک گراؤنڈ، ایک میدان ہے بہت بڑا، وہاں جائے جائے۔ میدان سے مراد یہ والا میدان نہیں، مطلب بہت بڑا کھلا علاقہ ہے، وہاں چلتے ہیں اور ہم وہاں جائیں گے، اور جتنا جلدی ممکن ہو ہم یہاں سے نکلتے ہیں تاکہ دشمن کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہم مناسب مقامات اپنے لیے منتخب کر لیں، فوج کیسے ترتیب دینی ہے، صفیں کیسے بنانی ہے، پانی کہاں پر ہوگا، جگہ کون سی اچھی ہوگی، ہم پہلے چلے جائیں۔
دوسرا آپ نے فرمایا کہ ابھی دشمن اسلام کے آنے کی خبر پھیلی نہیں ہے. جب پھیلی نہیں ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہے. ان کی خبر کو پھیلنے سے پہلے ہم پورے جاہو جلال کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے، تکبیریں پڑھتے ہوئے یہاں سے نکلتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آس پاس میں جو کفار ہے انہیں لگے گا کہ ہم پوری ہیبت کے ساتھ جا رہے ہیں، پورے جلال کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ ہم سے ڈرے رہیں گے. کوئی آس پاس میں جلدی سے حملہ نہیں کرے گا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم ڈر کر گئے ہیں. لہٰذا یہاں سے جائیں، جتنا جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے کوچ کر جائیں. آپ کی تجویز سب کو پسند ہے اور آپ چل دیے. پورا لشکر وہاں سے روانہ ہوا اور اس مقام پر پہنچے جہاں جنگ یرموک ہوئی. کہا جاتا دشمن اسلام آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ رومیہ کی فوج 10.5 لاکھ کے افراد پر مشتمل تھی. جب انہوں نے صفیں بنائی تو 18 میل کا رقبہ گھیر گئے، اور مسلمان 40,000. 40,000 مقابلہ کر رہے ہیں کس 10.5 لاکھ کے لشکر سے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو جمع کر کے فرمایا اب سپہ سالاری کا منصب خالد بن ولید کے پاس ہے. جو یہ حکم دیں گے وہ سب کو ماننا ہوگا، اور ان کا حکم میرا حکم ہے. صفیں خالد بن ولید بنوائیں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں اس خوبصورت انداز سے ترتیب دی کہ دشمن مسلمانوں کی صفوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، مرعوب ہو گیا. ابتداءً ہرقل نے پیغام پہنچایا کہ مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ممکن ہو تو جنگ کو ٹال دیا جائے کہ اگر مسلمانوں سے لڑو گے تو تم جیت نہیں سکتے. سب سے پہلے مذاکرات شروع ہوئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاکرات کیے، کامیاب نہ ہو سکے. پھر مذاکرات ہوئے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے لیے گئے، کامیاب نہ ہو سکے. کفار کی طرف سے پیشکش یہ تھی کہ تم تھوڑی تعداد میں ہو، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا تھا، ہم تمہیں پیس کے رکھ دیں گے تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے. کئی لاکھ کے مجمع کے آگے تم 30,000 40,000 کی فوج لے کر بیٹھے ہوئے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہار کا ڈر اس کو ہوگا جو جینے کی تمنا لے کر آیا ہوگا. ہم موت کا شوق لے کر آئے ہیں، اور جو موت کا شوق لے کر آیا کرتا ہے اسے ہار کا ڈر نہیں ہوتا. لہذا ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو. ہم تمہارے سامنے 2 راستے رکھتے ہیں کہ اگر تم ان میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرو تو ٹھیک ہے، اگر دونوں کو رد کر دو گے تو جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. اب یہاں توجہ کیجیے گا، تمہیداً ہم نے جو بات کہی تھی، جنگ یرموک کو 2 تناظر میں دیکھا جائے. غلبہ اسلام کا جذبہ، اسلامی شان و شوکت کے اظہار کا غلبہ کا جذبہ، اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینوں میں ہو. اب یہاں پر 40,000 مسلمان 10.5 لاکھ کے لشکر سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور بجائے یہ کہ مغلوب ہو کر ان کی بات کو مانے، اپنے مذاکرات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہماری شرطیں ہیں، اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پہلا، یا تو سارے مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے ماتحت ہو کر زندگی گزارو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. یا تمہارے پاس دوسرا راستہ بچتا ہے، دوسرا آپشن ہے کہ تم ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر اسلامی حکومت میں رہو. میں دوبارہ بار بار عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کی تعداد جنگ یرموک میں 40,000 اور کفار کا لشکر 10.5 لاکھ سے زیادہ کا ہے، اور مذاکرات کفار کی طرف سے شروع ہو رہے ہیں، اور مسلمان
جنگ بندی کے لیے اپنی شرطیں رکھ رہے ہیں، نہ یہ کہ ان کی شرطیں مانیں۔ بہت کوشش کی گئی کہ جنگ بندی ہو جائے، کفار چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، لیکن مسلمان نہیں مانے کہ مذہب چھوڑ دو اپنا، ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں لڑیں گے، اسلام کے تحت ہو جاؤ، اسلام کے تابع ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن کفار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ ہوگی۔ اب کفار لڑنے کے لیے آئے، ان کے زوم میں مسلمان 40,000 ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی کبھی اس طرح لشکر جایا کرتا تھا تو اس کے 3 حصے ہوتے تھے۔ ایک آگے والا حصہ ہوتا تھا لشکر کا، اسے مقدمۃ الجیش کہتے تھے، جو آگے جا کر معاملات کو دیکھا کرتا تھا، جگہ دیکھتا تھا، کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے وغیرہ وغیرہ، اسے مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا۔ ایک اصل لشکر ہوتا تھا اور ایک پیچھے لشکر آتا تھا جسے فائق کہا کرتے تھے، سائق کہا جاتا تھا، جو لشکر جو چلتا تھا تو گری پڑی چیزیں پڑی ہوں گی وہ اٹھایا کرتا تھا۔ تو کفار نے کہا کہ ہمارا جو مقدمۃ الجیش ہے، لشکر کا آگے والا حصہ، اس میں جو افراد ہیں ان کی تعداد 60,000 ہے، اور مسلمان ٹوٹل کتنے؟ 40,000۔ ایک کام کرتے ہیں، سارے نہیں لڑتے، اس مقدمۃ الجیش کو آگے کر دیتے، تو تم جا کے لڑو اور مسلمانوں کو ہرا کے آ جاؤ۔ اعلان ہو گیا کہ جنگ ہوگی۔ اب مسلمانوں میں مشاورت شروع ہو گئی کہ کتنے افراد جائیں گے 60,000 کے مقابلے میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میں جاؤں گا اور میرے ساتھ 30 افراد بھیج دیے جائیں۔ توجہ ہے، کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ 60,000 سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ساتھ 30 افراد بھیج دیں، بس کافی۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خود کو بربادی اور ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اگر آپ 30 افراد جائیں گے تو اس کا مطلب ایک بندہ 2,000 سے مقابلہ کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے، کچھ بڑھائیں، کم از کم یہ تو ہو کہ ایک بندہ 1,000 سے مقابلہ کرے، 60 تو لے کر جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ڈبل کر دیں، 60 دے دیں۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 افراد لے کر گئے 60,000 کے مقابلے میں۔ جب آپ پہنچے تو وہاں جو سپہ سالار تھا 60,000 افراد کا، اس نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مذاکرات کر لو، اب تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی، اب آ گئے مذاکرات کرنے کے لیے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا مذاکرات کرنے کے لیے آئے؟ ہم لڑنے آئے ہیں۔ کہا تو فوج تو لے کر آؤ، لشکر تو لے کر آؤ۔ فرمایا کہ ہم 60 افراد تمہارا مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ مرعوب ہو گئے، ایک دم حیران ہو گئے، اور 60 افراد نے، مسلمانوں کے 60 افراد نے 60,000 کا مقابلہ کیا۔ اور جنگ کا عالم یہ تھا کہ صبح سے لے کے شام تک جنگ ہوتی رہی۔ جب شام ہوئی 5,000 کافر مرے، اور جب تھک گئے تو بھاگے۔ جب بھاگے تو مسلمان واپس آئے اپنے خیموں کی طرف، تو واپس آنے والوں کی تعداد صرف 20۔ اب حضرت خالد بن ولید پریشان، ہم 60 گئے تھے، باقی 40 کا ہیں، اور بڑے افسردہ ہوئے، بہت روئے، 40 مسلمان شہید ہو گئے۔ اب یہاں توجہ، ہمارے ہاں تو 40 لوگوں کا انتقال کر جانا، حادثاتی موت ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید 60 مجاہدین لے کر گئے، 40 واپس نہ آئے تو آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا، ہے یہ پایا کہ آپ ٹھہریں، آپ نے سارے دن جنگ لڑی ہے، آپ آرام کریں۔ کہا نہیں میں واپس جاؤں گا، میں اپنے بھائیوں کو تلاش کر کے لاؤں۔ کہاں ہے میرے بھائی؟ سارا دن لڑنے کے بعد حضرت خالد بن ولید خود شام کو گئے واپس، اب لاشیں تلاش کر رہے ہیں، جس کو اٹھائیں کافر، جس کو اٹھائیں کافر، جس کو اٹھائیں کافر۔ تو 5 مسلمان صحابہ کی لاشیں ملی۔
اب 20 واپس آ گئے، 5 کی لاشیں، باقی کتنے رہ گئے؟ 35 کہاں ہیں؟ اب پریشان، لاشیں چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ گئے، تلاش کروں گا کہاں ہے۔ 35 میں سے جب آگے چلے تھوڑا تو دور گئے تو 30 افراد شام کو واپس آ رہے تھے، 30 یا 25 واپس آ رہے تھے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیا ہوا تھا؟ تم کہاں گئے تھے؟ کہاں جنگ چل رہی تھی، جب کفار بھاگے نا، ہمارے 5 مجاہدین کو قید کر کے لے کے جا رہے تھے، ہم سارے ان کو بچانے کے لیے بھاگے تھے، لیکن بچا نہیں پائے، اس لیے ہم واپس آئے ہیں۔ اب 5 مسلمان قید میں ہیں، رات گزری، صبح کا وقت آیا تو کفار نے ایک مرتبہ پھر مذاکرات شروع کیے۔ اب بادشاہ وقت جو وہاں کفار کے لشکر کا بادشاہ تھا، اس نے بلا لیا کہ جی کسی کو بھیجے، مذاکرات ہوں گے، تمہارے 5 افراد ہمارے قبضے میں ہیں، ہماری قید میں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں جاؤں گا مذاکرات کرنے کے لیے۔ اب چونکہ عین لشکر کے بیچ میں جانا تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 مسلمانوں کو لے کر گئے۔ اب جاتے ہوئے انداز کیا تھا؟ کہیں سے آپ نے سرخ کلر کا بہترین قسم کا جبہ خریدا تھا، آپ نے کہا میرا وہ جبہ لے کر آؤ، وہ جبہ پہنا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک کام کرو، ہتھیار زیادہ نہیں لینا، صرف ایک تلوار لینا، تیر لینا نہیں، کیونکہ تیر کا نشانہ بعض اوقات چوب جاتا ہے اور نیزہ بعض اوقات بھاری ہوتا ہے، اس کا وار آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لہذا سے تلوار لے کے جانا، کچھ اور نہیں لینا۔ گھوڑے لیے اور 100 افراد جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے۔ اب جب عین لشکر کے درمیان پہنچے، وہاں جو بادشاہ کا خیمہ تھا اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنی سواری پر نہیں جا سکتے، دوسرا یہ کہ تلوار لے کر نہیں جا سکتے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ سواری کے بغیر جانا ہمارے لیے ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، تلوار رسول اللہ نے ہماری زینت بنائی ہے، تلوار نہیں چھوڑ سکتے، سواری چھوڑ دیتے ہیں، تلوار نہیں چھوڑ سکتے۔ بھلا تم نہیں جا سکتے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں واپس، ہم نہیں کرتے مذاکرات۔ کہا ٹھہرو، ہم جا کے بات کرتے ہیں۔ اندر گئے، جا کے بادشاہ کو بتایا، وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ تلوار لے کر آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، لے آؤ اندر۔ حضرت خالد بن ولید کے اندر جانے سے پہلے بادشاہ نے کرسیاں لگائی، اور بادشاہ کا محل، سفر میں بھی جنگ کے لیے آتے ہوئے عالی شان محل بنایا وہاں پر، جو اس دور میں جیسے بنایا جاتا تھا، اور کرسیاں لگائی سامنے کہ مذاکرات ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید اندر پہنچے، جیسے ہی اندر پہنچے تو اپنے کرسیاں دیکھی، زمین پہ بیٹھ گئے۔ بادشاہ کی توہین ہے یہ کہ میری کرسیاں لگائی، کرسیوں پہ نہیں بیٹھے؟ تو کہا تم میری توہین کر رہے ہو۔ فرمایا کہ تیری بنائی ہوئی مسند پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے فرش پہ بیٹھ جائیں، بات کرنی ہے تو یہیں کرو۔ بات شروع ہوئی تو پھر وہ کرو فر کے ساتھ، تم تعداد میں بہت تھوڑے ہو، پتہ بھی نہیں لگے گا، ملیا میٹ ہو جاؤ گے، ہماری بات مانو، میں تمہیں آفر دیتا ہوں کہ تم مزید آگے فتوحات کا سلسلہ بند کر دو، ہم تمہیں کہتے ہیں جتنے علاقے تم نے فتح کر لیے ہیں وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے ہر مجاہد کو ہم دینار تحفے میں دیں گے، تمہارے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کئی ہزار دینار دیے جائیں گے، آپ کے امیر المؤمنین فاروق اعظم کو ہر سال ہر ماہ کچھ نہ کوئی وظیفہ بھجوایا جائے گا، مذاکرات کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس مذاکرات کے لیے 2 ہی شرطیں ہیں، مانتے ہو تو فبی ہاں، ورنہ جنگ ہی ہوگی۔ یہ بعد میں آنے والوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، توجہ کریں، جنگ یرموک کی بات چل رہی ہے، رجب کے مہینے میں ہوئی تھی جنگ، کفار کی تعداد 10.5 لاکھ ہے اور مسلمان صرف 40,000۔ عین کفار کے لشکر کے درمیان بیٹھ کر سپہ سالار کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، 100 مسلمان ہیں۔ وہ آفرز دے رہا ہے کہ جو قلعے، جو علاقے تم نے فتح کر لیے وہ بھی تمہارے، وہاں تمہاری حکومت، تمہارے ہر مجاہد کو پیسہ بھی ملے گا،
تمہارے سپہ سالار کو پیسہ ملے گا، تمہارے امیر المؤمنین کو ہر سال ہر ماہ کچھ نہ کچھ وظیفہ بھجوایا جائے گا، فتوحات کا سلسلہ روک دو۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو دو ہی راستے ہیں، کسی ایک کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے، تیسرا جنگ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ پہلا، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، سارے جنگ نہیں ہوگی، اسلام کے تحت تابع ہو جاؤ۔ دوسرا، ٹیکس دو اور ٹیکس دے کے رہو، کیونکہ اس دور میں ٹیکس صرف وہ دیا کرتا تھا جو اس علاقے سے باہر آیا ہوگا، باہر سے آیا ہوگا۔ مسلمانوں کے علاقے ہوں گے تو غیر مسلم ٹیکس دے کے رہے گا۔ وہ نہیں مانے، آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر جنگ ہوگی۔ اب وہ پتا تھا کہ ہم غالب نہیں آ سکتے، تو دھوکے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا۔ آپ نے پلٹ کے وہیں بادشاہ کے اوپر تلوار رکھ دی۔ جب بادشاہ پہ تلوار آ جائے گی تو پھر حال کیا ہوگا؟ اس کی سانس اوپر کی اوپر، نیچے کی نیچے۔ تو آپ نے کہا کہ اب ہوگی جنگ، لیکن اب میری مزید دو شرطیں بھی ہیں۔ ہم یہاں سے جائیں گے، پہلے تو سواریاں ہماری باہر روک دی گئی تھی، اب سواریاں یہاں پر آئیں گی اور ہم سواریوں پہ جائیں گے۔ دوسری، ہمارے جو 5 ساتھی تمہاری قید میں ہیں، ہم ان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اب اس کی چونکہ جان پہ آئی تھی، بات مان لی گئی کہ ٹھیک ہے جی، جلدی لاؤ، سواریاں بھی لے کر آؤ اور 5 ساتھی بھی لے کر آؤ۔ جب آ گئے، آپ سواری پہ سوار ہونے لگے، آپ نے کہا میں یقین کرتا ہوں کہ تم مرد ہو، اور مرد کا بچہ حملہ آگے سے کرتا ہے، پیچھے سے نہیں کرتا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ تم میرے پیچھے سے حملہ نہیں کرو گے، پیٹھ کے پیچھے سے وار نہیں کرو گے۔ تو بادشاہ نے کہا ایسا ہی ہوگا، ہم پیٹھ پیچھے وار نہیں کریں گے۔ اب دوسری چال کفار کی، آپ جانے لگے تو اس نے کہا کہ آپ کا جبہ بہت خوبصورت ہے۔ اب بادشاہ کہہ رہا کفار حضرت خالد بن ولید کو، ایک کام کریں، آپ یہ جبہ مجھے تحفے میں دے دیں، اور میرے محل کی جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ تحفے میں لے جائیں۔ یہ ہمیشہ سے کفار کی عادت رہی ہے، خریدتے ہیں مسلمانوں کو، تحفوں سے خریدتے ہیں۔ آج بھی ہمارے حکمران بک جاتے ہیں تحفوں پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک بات اچھی لگی کہ تمہیں وہ چیز پسند آئی جو میری ملکیت میں ہے۔ آپ نے اتارا جبہ اور کہا کہ یہ لو میری طرف سے تحفہ۔ تو کہا کہ مجھ سے تو کوئی تحفہ لے جاؤ۔ کہا میں تم سے پہلے ہی تحفہ لے چکا ہوں، جو اپنے 5 مسلمان بھائی لے چکا ہوں، یہ تمہاری طرف سے تحفہ میں نے قبول کر لیا۔ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ بعد میں کسی نے بادشاہ سے کہا کہ خالد تمہارے انڈر میں تھا، مار دیتے، قتل کر دیتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ، بادشاہ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، ان کا روب اتنا تھا کہ میں کچھ نہیں کر پایا۔ کیونکہ وقت ختم ہو گیا، میں بس 3 باتیں اور عرض کر دوں۔ اس جنگ یرموک کا دوسرا حصہ جو میں نے ابتداء عرض کیا تھا، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ۔ جب ایک بار ایسا موقع آیا تقریباً 15-20 دن یہ جنگ جاری رہی ہے، کافی دن تک رہی، سارے رومیوں نے ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تیر برسائے، اور مسلمانوں کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھی۔ تو مسلمانوں نے اونچی اونچی آواز سے نعرہ لگانا شروع کر دیا، جسے اردو میں کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ، عربی میں وہ نعرہ تھا یا محمدہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دوسرا، ایک کافر نے للکارا مسلمانوں کو کوئی آئے آگے اور آ کے میرا مقابلہ کرے۔ حضرت خالد بن ولید کسی کو بھیج رہے تھے کہ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ، انتخاب ہو رہا تھا کون جائے گا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ نے حضرت قیس کو حکم دیا کہ آپ جاؤ، تجربے کار تھے، وہ آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، سواری پر سوار ہوئے، نعرہ لگایا بسم اللہ وعلی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے سوار ہوتا ہوں، اور رسول اللہ کی برکت کا سہارا لے کر سوار ہوتا ہوں۔ تیسرا، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے، ایک کافر نے للکارا، سلیبی تھا، تو آپ نے کہا تقدم یا ابس، سلیب، او سلیب کے ماننے والے آگے آ جا، الی الرجل النجیب
ناصر محمد الحبیب، اس بندے سے لڑ جس کی مدد کرنے والے اس کے حبیب محمد رسول اللہ ہے۔ تو جنگ یرموک یہ دو تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان جب اسلام کی شان و شوکت، اسلام کے غلبے کے اظہار کے لیے کھڑا ہو جائے اور سینے میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو تعداد میں کم بھی ہوگا تو لاکھوں کے لشکر سے ٹکرا جائے گا۔ لیکن آج المیہ یہ ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ غلبہ اسلام کسی کو عزیز نہیں ہے، اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانوں کی حد تک ہے۔ لہذا آج رجب کا یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اب چونکہ الیکشن کے ایام بھی آ رہے ہیں، ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، ہم بذات خود کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے، نہ میرا کوئی رجحان ہے سیاست کی طرف، لیکن جب الیکشن میں ووٹ دینے کی باری آئے تو جس کو ووٹ دیں اسے سوال ضرور کیجیے گا، پتہ اسلام کے لیے کیا کرو گے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ بات درست ہے کہ آج معیشت اور اکنامک خطرے میں ہے، اور پیٹ اگر بھرا ہوا ہوگا تو انسان کچھ اور بھی سوچے گا، لیکن مسلمان ہمیشہ سے اسلام کو ترجیح اول کی حیثیت سے دیکھتا رہا ہے۔ اسلام کے لیے ضرور سوال کیجیے گا، کیا کرو گے؟ فلسطین کے لیے کیا کرو گے؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کرو گے جو ساری دنیا میں شہید ہو رہے ہیں؟ یہ سوال ضرور کیجیے گا۔ اللہ کرے ہمیں ایسے حکمران مل جائیں جو اسلام کے غلبے اور اسلام کی شان و شوکت کے لیے کھڑے ہوں، اور الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں اتنا جذبہ ہے کہ کوئی غیور لیڈر کھڑا ہو جائے تو یہ اس کے پیچھے آ جائیں گے، بشرط یہ کہ کوئی کھڑا ہو اسلام کا نام لے۔ تو باہر کیا ہے، یہ رجب کا مہینہ ہمیں جنگ یرموک کی یاد دلاتا ہے، اور جنگ یرموک ہمیں اسلام کے غلبے، شان و شوکت کے لیے جہاد اور سینے میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرنے کا پیغام دیتی ہے۔ بس ایک مسئلہ عرض کیے دوں، اس کے بعد کی اجازت، کہ انسان کا جسم ناپاک ہو اور اوپر سے کپڑے پہن لیے جائیں تو پاک کپڑے، تو کپڑے ناپاک ہوں گے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، اگر محض جسم ناپاک ہے، نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، اور پاک کپڑے پہن لیے جائیں تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ ایسے ہی اگر جسم پاک ہے اور ناپاک کپڑا پہن لیا اور وہ گیلا بھی نہیں ہے، صرف ناپاک ہے، تو محض ناپاک کپڑا پہننے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی ناپاک کپڑا پہننے سے جسم ناپاک ہوتا ہے۔ البتہ اگر جسم گیلا ہو، پسینہ آ جائے اور کپڑا ناپاک تھا، اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی تھی، جسم کا گیلا پن وہ کپڑے پر لگا، کپڑا گیلا ہوا اور جسم دوبارہ کیا ہو گیا؟ گیلا ہو گیا، تو اب باہر کے اب جہاں پہ نجاست لگے گی وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اب اسے دھونا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔